آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور کیجول ٹاک آج کا پروگرام ہے. تھوڑی سی تاخیر ہوئی. آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے مستقل جو ممبرز ہیں ان میں اظہر نیاز صاحب اور اپنے ہمارے عرفان بھٹی صاحب جو ہے وہ موجود نہیں ہیں, اور یہ بھاری بھرکم ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پہ ہے. لیکن میرے ساتھ چونکہ بھاری بھرکم شخصیات ہیں اس لیے مجھے ان کا بڑا سہارا ہے. تو پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں. میں آج کے لیے آپ کا میزبان اکرام الحق سلیحری اور کرنل اشفاق حسین اور میاں محمد رمضان صاحب اور ڈاکٹر روبینہ شفیع. تو بس میرا خیال ہے کہ آغاز تو ہو گیا ہے, اور کیجول ٹاک میں ہم ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ ایف ایم ریڈیو کی بڑی پرانی کسٹمر ہے. یہ ماشاءاللہ بہت بہت اچھے پروگرام یہاں سے کرتی رہی ہیں, اور ان کی یعنی یہ ویسے تو ڈاکٹر ہیں جی, وہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, جی لیکن ان کو جو ایک اضافی ذمہ داری دی گئی یونیورسٹی کی طرف سے جی وہ یہ تھی کہ بچوں کی اخلاقی تربیت جی اور ان کے کردار کی تعمیر کے حوالے سے ان کی ذمہ داری رہی, جی اور یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھاتی رہی ہیں. اور اسی سلسلے میں انہوں نے اخلاق کے سلسلے میں, کردار کے سلسلے میں بہت سے پروگرام بھی ہمارے اس ریڈیو سے کیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں کہ آپ یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ کی ذمہ داری تھی تعمیر کردار کی, اس سلسلے میں آپ کا تجربہ کیسے رہا اور اس میں کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں؟ یہ تو سمجھیے کہ مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے بھی ایک بہت ہی حقیقی بات ہے آپ جو کہہ رہے ہیں, کیونکہ جب میں یہاں آئی اور میں نے جب اس یونیورسٹی کو جوائن کیا تھا تو میرے شاید جوائن کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہاں پر تربیتی کام ساتھ ساتھ ہوتا تھا, چونکہ اس کا جو مشن اور ویژن تھا وہ سیم میرے مشن اور ویژن کے ساتھ میچ کرتا تھا. تو میں نے سوچا کہ اس سے بہترین مجھے موقع کہیں نہیں ملے گا, کیونکہ کہیں پر بھی جا کر آپ ڈاکٹر تو میں ہوں تو وہ تو میں مرتے دم تک رہوں گی, لیکن اگر مجھے ڈاکٹر کے رول میں استاد بننے کا اللہ موقع دے دے تو الحمدللہ اس سے بڑی کیا بات ہوگی. تو اس لیے میرے تو سمجھنے کہ میرا اپنا بھی یہ پیشن تھا, اور رفا نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا, اور بہرحال میں بہت شکر گزار ہوں رفا کی کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا. اور الحمدللہ جیسے کہ میڈیکل پروفیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو 5 سال کے اسٹوڈنٹس ہیں, میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں, فیکلٹی ہے, ان کی تعلیم اور تربیت کرنے میں مجھے بہت مزہ آیا, میں نے انجوائے کیا. مطلب میری یہ جو جتنے بھی سال میرے یہاں پر گزرے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے, یعنی آؤٹ کم کے طور پر مجھے بہت سارا کچھ ملا. سینس آف اچیومنٹ ہے آپ کو. جی وہ بالکل, اور وہ سینس آف اچیومنٹ ایسی ہوتی ہے نا کہ آپ کے اسٹوڈنٹس جب آپ کو نظر آتے ہیں اور آپ کے سامنے وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پہچانے جا رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی نہ بھی جانے نا تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بہت کچھ ہے جاننے کے لیے. تو یہ بہرحال مجھے بہت ہی میرا مطلب ایک خوبصورت سفر ہے رفا کے ساتھ, اور جب تک رہے مطلب میرا مشن اور ویژن چونکہ رفا کے ساتھ میچ تھا, اور میرے دل میں آتا تھا کہ میں کوئی ادارہ بنانے کی بجائے جو اتنا ٹائم لگاؤں تو ایک بنے ہوئے ادارے میں جا کے کیوں نہ کام کر لوں. تو الحمدللہ یہ تو بہت اچھا رہا میرا یہاں پر. اور دوسری بات جو آپ نے کی جو ساتھ ہی ساتھ کی کیا پریشانیاں اور تکلیفیں ہوتی ہیں, وہ پریشانیاں اور تکلیفیں ساری ختم ہو جاتی ہیں جب آپ کا مشن اور ویژن نبی کی سنت پر ہوتا ہے. تو بہرحال اس میں پریشانیاں آپ کہہ سکتے ہیں. مجھے چونکہ یہاں پر انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ سپورٹ ملی ہے, کیونکہ آپ کسی بھی ادارے میں جا کر ذرا سی اللہ کی بات کرنے لگیں تو لوگ کہتے ہیں نا یہ یہاں کے خلاف ہے. تو یہاں پر یہ جو آزادی تھی نا میری, اس کو میں ہر تکلیف کے باوجود تکلیف نہیں سمجھتی. مطلب یہ میری اپنی ایک سوچ کہنے ہیں. اصل میں بہت کم ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی مرضی کے مطابق اس کا کوئی جاب مل جائے اس کو, یا کوئی ایسا جاب ملے جہاں وہ اپنے جو ذاتی خیالات ہیں اس کے مطابق اس کے اوپر عمل بھی کر سکے. اور ایسی جگہوں پہ انسان کو سینس آف اچیومنٹ حاصل ہوتی ہے. تو آج کل کے سائیکالوجسٹ جو ہے نا جی وہ اسے جاب سیٹسفیکشن کا نام دیتے ہیں. جی بالکل, جبکہ مختار مسعود نے غالباً اسے خوش نصیبی کا نام دیا. ہاں خوش نصیبی بھی ہے. تو وہ جو سائیکالوجسٹ اس کو جو ٹرم استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں جاب سیٹسفیکشن, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جاب سیٹسفیکشن بہت ضروری ہے فار بیٹر پروڈکشن.
جی صحیح. یعنی کوئی ایسی کمپنی ہو جو کوئی پروڈیوس کر رہی ہو کوئی چیزیں، تو اس کے اندر جو جاب سیٹسفیکشن والے لوگ ہیں ان کا کنٹریبیوشن زیادہ ہوتا ہے. اور انہوں نے پھر مختلف مثالیں دی ہیں کہ جسے جاب سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اس کو اگر تنخواہ بھی زیادہ دیں، پیسے بھی زیادہ دیں، اس کے باوجود وہ وہاں مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ اگر کسی جگہ پر اس کو کوئی کم تنخواہ مل رہی ہو، جی پیسے کم ملیں، ایسا ہی. لیکن وہاں اس کو جاب سیٹسفیکشن ہو جی تو وہ پریفر کرتا ہے ادھر جانا. ایسا ہی. عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے اس دنیا دار زندگی میں کہ پیسہ ہی ہر چیز ہے، لیکن سائیکالوجسٹ نے یہ بتایا ہے کہ نہیں، پیسہ ہر چیز نہیں ہے، بلکہ جو دل کا اطمینان ہے وہ ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ از ویری لکی. وہ اس کی ایک مثال میں بھی ہوں تھوڑی سی جی کہ میں نے بھی بہت سارے مواقع اس وجہ سے چھوڑ دیے کہ میرے شاید ایک واقعہ پہلے بھی ہم یہاں بیان کر چکے ہیں، مگر یہ ایک بڑی اہم بات ہے. F7 میں بک سٹی کے نام سے ایک بک شاپ تھی. شیخ صاحب تھے، اللہ ان کو زندہ سلامت رکھے، جہاں پہ بھی ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں. تو ہم لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور بہت بڑی شاپ تھی. ہم کتاب دیکھتے تھے اور پھر وہی بہت دیر تک پڑھتے رہنا، پھر خریدنا. پھر کوئی کتاب ہوتی بھی تو ہم پوچھتے تھے شیخ صاحب فلاں کتاب ہے آپ کے پاس، تو وہ وہاں سے نکال کے دیتے تھے. اور تو ایک دن میں نے ان سے کہا، یہاں تک کہ وہ کتاب منگوا بھی دیتے تھے ہمیں. ایک دن میں نے کہا شیخ مفت صاحب، پڑھنے کے لیے نہیں مطلب ہم کہتے تھے کہ ہمیں منگوا دیں، ہم خرید لیں. تو ایک دن میں نے شیخ صاحب سے کہا، شیخ صاحب آپ سے ہم پوچھتے ہیں فلاں کتاب، تو آپ اس کی پوری ہسٹری، اس کا سارا خلاصہ بیان کر کے رکھ دیتے ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ خود بھی کتابیں پڑھتے ہیں. تو کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرا شوق بھی ہے. اگر یہ میرا شوق نہ ہوتا تو میں چھولیاں دی دکان گوال منڈی کھول لیندہ، اس تو زیادہ پیسے کما سکتا سے. صحیح. تو وہ بات یہی ہے کہ وہ جو ہے ایک مکھی آ گئی ہے اور آئی نہیں گئی بلکہ وہ چپک گئی ہے. چپک گئی ہے. وہ جو ایک جلسہ تھا تو اس میں ایوب خان کے دور کا، تو اس دور میں بی ڈی ممبرز اور اس طرح کے، تو یہ چونکہ اس کے خلاف تھے شورش کاشمیری، تو تقریر کرتے کرتے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایک پتنگا آ گیا تو یوں کر کے مسئلہ، اور کہتے ہیں یہ بی ڈی ممبر کہاں سے آ گیا. تو یہ بھی بہرحال جو ہے. اچھا یہ کتابوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جی تو ہمارے میاں رمضان صاحب جو ہیں جی یہ ماشاءاللہ کتابوں کے امین ہیں، کسٹوڈین ہیں. تو میاں صاحب یہ بتائیے کہ آج کل پڑھنے کا رجحان کیا ہے بچوں میں؟ دیکھیں پڑھنے کا میرا خیال آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آ رہی ہے کہ بھی بک ریڈنگ کا اس وقت کیا صورتحال ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ لٹریچر کس قسم کا جنریٹ ہو رہا ہے. مطلب کچھ آتھرز ہیں جیسے عمیرہ احمد ہے، نمرہ احمد ہے، تو ہارٹ کیک کی طرح پڑھی جا رہی ہیں بچے اور بچیاں. گو کہ ہمارے پاس جتنی لاٹ آ رہی ہے، میڈم اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ ان کا تعلق ایلیٹ کلاس سے ہے اور یہ انگلش میڈیم کی بچیاں ہیں، لیکن یہ بڑے شوق سے یہ ایشو کرواتی ہیں اور پڑھتی ہیں. اچھا اس طرح میں نے یہ دیکھا کہ ایک میں نے ایکسپیرینس کیا تھا غالباً لاسٹ ایئر. یہاں ہم نے 2 بک سٹال لگوائے اسٹوڈنٹ ڈے کے موقع پہ. میڈم پتہ نہیں آپ اس میں شریک ہوئی جی کہ جی نہیں؟ میں ہوئی تھی. تو اس میں ایک انگلش لٹریچر کا تھا اور ایک اسلامک لٹریچر کا. تو انگلش لٹریچر والے سٹال سے بچیاں شاپر بھر بھر کے لے جا رہی. میرے لیے یہ بڑا آئی اوپنر یہ ایونٹ تھا اور میں سوچ میں پڑا کہ بھی اس سٹال سے کوئی نہیں لے رہا اور اس سٹال پہ جو ہے نا وہ رش لگا ہوا ہے اور بچیاں بڑے شوق سے. اولڈ بک شاپ والے نے وہ لگایا تھا. اچھا اسی طرح ریسنٹلی ہم نے ایک اسلام آباد میں ایک سروے کروایا ہے. جی وہ سروے تو خیر کوئی سیاسی نوعیت کا تھا، ہم کوئی کینڈیڈیٹ کا دیکھ رہے تھے کہ کہاں ایگزسٹ کر رہا ہے. تو وہاں ہم نے ایک کویسچن جو ہے نا، آپ کو پتہ یہ سروے والے کچھ اس طرح کے کویسچن بھی ڈال دیتے ہیں کہ جیسے اگلے کو شک نہ پڑے کہ یہ پوچھ کیا رہے. تو اس میں ہم نے ایک کویسچن یہ ڈالا تھا کہ آپ اخبارات کون سا پڑھتے ہیں. تو ہمارا اپنا یہ خیال تھا کہ شاید جو پیپر ریڈنگ ہے یہ انٹرنیٹ آنے کی وجہ سے یہ کم ہو گئی ہے. تو 48% لوگ ابھی بھی اخبارات جو ہے نا وہ، تو میں سمجھتی ایک بہت بڑی ریشو ہے. جی اور کتاب کی طرف جو ہے نا اور جو ریڈنگ کی طرف میرا خیال رجحان کم نہیں ہوا.
اچھا اب پرابلم کہاں پہ ہے؟ میں چونکہ خود بھی کلاسز لیتا ہوں اور انفارمیشن لٹریسی پڑھاتا ہوں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ وہ کتاب کے ساتھ منسلک ہو. ایشو آ رہا ہے ہماری ٹیچنگ میتھڈولوجی پہ. یعنی جہاں پر ٹیچر اور مدرس ہمارا جو ہے وہ اپنی پی پی ٹی ایک بنا کے لاتا ہے اور وہی پی پی ٹی بچوں کو دیتا ہے کہ اسی میں سے پیپر بنے گا اور اسی میں سے آئے گا. تو بچے پاگل تو نہیں ہیں کہ وہ کوئی اور کتاب جا کے پڑھیں. جہاں پر ایک ہمارا ٹیچر جو ہے وہ ان کو اسائنمنٹ دیتا ہے کہ یہ بھی میں نے آپ کو اس ٹاپک پہ چند چیزیں پڑھائی ہیں, اس پر یہ کتابیں بھی ہیں اور یہ میگزین یہ جرنلز بھی ہیں. تو اگر ہم اس طرف آئیں گے تو لامحالہ ہمارا طالب علم جو ہے وہ اس طرف جائے گا. تو یہ ویریشن ہمیں روز دیکھنے میں ملتی ہے. یعنی جس ٹیچر نے یہ اسائنمنٹ دے دی کہ یار یہ امانت کے اوپر آپ چیزیں تیار کریں, یا کوئی کہتا ہے کرنٹ افیئرس کا یہ ایشو اس وقت فلسطین کا ایشو جا رہا ہے اس پر بات تیار کریں, تو بچے ہمارے پاس آتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے. یا وہ کئی بعض کا تو ایسے بھی ہوتے جو کہ ہمارے یہاں درس قرآن ریگولر چلتا ہے, تو کئی بچوں کا یہ خیال ہے شاید میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں, تو وہ مجھ سے کئی وہ چیزیں پوچھنے آتے ہیں جو اسلامیات کے ٹیچر انہیں کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہے کہ اگر ہمارا طرز تدریس جو ہے وہ تھوڑا تبدیل کر لیا جائے اور لوگوں کو ہم رٹے کی بجائے جو ہے نا وہ تخلیقی مرحلے کی طرف لے کے جائیں تو مطلب کوئی وجہ نہیں. ٹیچر پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول جی بالکل ان ڈیولپنگ دی ہیبٹ آف ریڈنگ. ٹیچر کے بغیر یہ کام نہیں. آپ نے یہ کام کیا تھا وہ جو پاکستان اسٹڈیز والا, اس کا تجربہ لازمی آپ شیئر کریں تھوڑا سا. وہ میں نے یہ کیا تھا کہ پاکستان میں اس سے پہلے وش میں تھا, ویمن انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ہیومینٹیز میں. اس میں نے دیکھا کہ بہت ساری جو میجورٹی بچیاں تھیں وہ پاکستان اسٹڈیز میں فیل ہو گئی. میں کہا اتنا دلچسپ موضوع ہے, یہ کیسے فیل ہو گئی؟ میں نے ان پریزیڈنٹ کو کہا کہ سر یہ سبجیکٹ آپ مجھے دے دیں, میں ان کو پڑھایا کروں گا اور پھر نیکسٹ رزلٹ آپ دیکھ لیں. انہوں نے مجھے دے دی. میں نے اس کے جو کنٹینٹس تھے وہ میں نے دیکھے اور پھر میں نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی. مطلب کہ وہ تو شروع ہوتا تھا نا کہ ہاؤ پاکستان کیم انٹو بینگ, اور 14 نکات کھائے جاتے ہیں بڑے خوش قسم کے. میں نے اس کا پہلا موضوع رکھا کمپیریزن آف اسٹڈیز, اور یہ کہہ کے اس کو میں نے انٹروڈیوس کرایا کہ جب پاکستان کا مطالبہ کیا گیا تو یہاں پر 3-4 قوتیں تھیں. جو رولر تھے ان کا ریلیجن کرسچینٹی تھا, اور جو میجورٹی آف پاپولیشن تھی ان کا ریلیجن ہندوازم تھا. اس کے بعد جو نیکسٹ کمیونٹی تھی وہ اسلام کی تھی. اس کے علاوہ سکھزم تھا, بدھزم تھا. تو میں نے ان کو کرسچینٹی پڑھائی, بدھزم پڑھایا, پہلے ان کو کرسچینٹی پڑھائی. اور کرسچینٹی پڑھانے کے لیے میں رمضان صاحب کی کرٹیسی سے جتنی بھی ان کے پاس بائبل تھی وہ میں بائبل اٹھا کے لے گیا اور وہ میں نے ان کو بچوں کے ہاتھوں میں دے دی بائبل. میں کہا دیکھو اس کو کھولو, اس کا جو پہلا چیپٹر ہے, جو میں 2-3 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ اس کے اندر بہت ساری کنٹرڈکشنز ہیں جو خود لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. تو میں کہ آپ بھی اس کو سمجھو کہ دیکھو اس کا پہلا چیپٹر جو ہے نا وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ پہلے جب زمین آسمان نہیں تھے تو خدا جو تھا نا وہ اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا, تو اس نے چاہا کہ اجالا ہو, تو اس نے کہا اجالا ہو جا, تو اجالا ہو گیا. اور یوں پہلا دن ہوا. پھر وہ دوسرا دن, تیسرا دن, چوتھے دن جا کے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے یہ چاہا کہ 2 نیر بنائے جائیں. تو اس نے 2 نیر بنائے, ایک نیر اکبر اور ایک نیر اصغر. ایک کا نام سورج رکھا گیا اور ایک کا نام چاند رکھا گیا, اور یوں چوتھا دن ہوا. تو میں کہا دیکھو اس میں کنٹرڈکشن یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کائنات میں صرف ایک سورج اور ایک چاند نہیں ہے, ملینز آف سن اینڈ ملینز آف مون. جو ہماری اپنی گیلیکسی ہے, جس گیلیکسی کا ہم حصہ ہیں, ہمارا ایک سولر سسٹم ہے اور وہ اس گیلیکسی کا حصہ ہے, اور ہماری اس گیلیکسی میں دیر آر 3 ملین سنس. تو میں کہ دیکھو ایک تو اس میں یہ کنٹرڈکشن ہے کہ یہ چونکہ انسان کی لکھی ہوئی ہے, اس نے صرف ایک چاند اور ایک سورج کو دکھا, اس نے ایک نیر اکبر کا نام دے دیا, ایک نیر. دوسری بات یہ کہ اس نے
تاریکی اور اجالا پہلے دن دے دیا اور چوتھے دن اس نے سورج بنایا. بھئی سورج مطلب تاریکی اور اجالا تو اس دن ہی ہو گیا جس دن سورج پیدا ہوا. تو اس طرح سے میں نے ان کو کرسچینٹی پڑھائی. کرنا صاحب یہ جب آپ پڑھا رہے تھے تو انہوں نے کہنے کہ وہ مطالعہ پاکستانی دوبارہ شروع کرائے. نہیں انہوں نے بڑی دلچسپی لی. اچھا. اس کے بعد پھر میں نے یہ کیا کہ جو بھی ریلیجن ان کو پڑھایا ان کے لیے میں ان کو جگہوں پہ لے کے گیا. پتہ کرسچینٹی پڑھانے کے بعد یہاں پہ جو جی ایس کیو کے سامنے چرچ ہے, میں وہاں ان کے جو فادر ہیں ان سے کوآرڈینیشن کی اور میں ان کو چرچ میں لے کے گیا. اور پھر میں نے ان کو چرچ کا بتایا کہ دیکھو یہ جو چرچ جو ہے نا یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ شمالاً اور جنوباً ہوتا ہے. آلویز اٹ ول بی نارتھ اینڈ. اور یہ پھر اس کو جا کے میں نے ایکسپلین کیا کہ دیکھو یہ اس کی جگہ کا نام یہ ہے, جو درمیان میں ایک جگہ ہوتی ہے اس یہ کو. شمالن جنوبن کیوں ہوتا ہے؟ ہاں جی, شمالن جنوبن کیوں ہوتا ہے چرچ جو؟ بس وہ مستقل جتنے بھی چرچ ہیں, جیسے آپ کی مسجد جو ہے, اس کی مشرق reason اور مغرب کے اس وہ پہ تو نہیں ہے یروشلم میں جو یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں یروشلم کو کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا مطلب ہے جیسے آپ کی جو مسجد ہے نا یہ وہ اٹ از آلویز فیسنگ دی خانہ کعبہ, جی 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 یعنی اس کا کوئی سمت نہیں ہے مشرق یا مغرب نہیں ہے. اچھا پاکستان کے اندر چونکہ یہاں سے جو خانہ کعبہ ہے وہ مغرب کی طرف ہے, تو اس لیے آپ کی ساری مسجدیں مغرب کی طرف کی ہیں. طرف. لیکن جو افریقہ میں جو بھی مسجد ہوگی اٹ ول بی فیسنگ نارتھ, کیونکہ ان کے نارتھ میں ہے خانہ کعبہ. تو اسی طرح سے ان کا جو مین ہے نا وہ شمالاً جنوباً ہوتا ہے. تو وہ ان کو میں لے کے گیا اور اس کے فادر سے کوآرڈینیٹ کر کے ہم نے بچوں کو وزٹ کرایا اس چرچ کا. اس کے علاوہ مندر کے لیے ہندوؤں کو پڑھانے کے لیے یہاں پہ گریسی لائن میں ایک مندر تھا, اس کا جو پنڈت تھا ہم نے اس سے کوآرڈینیٹ کیا اور میں بچوں کو وہاں لے کے گیا. اس طرح سے سکھزم جب میں نے پڑھایا تو میں ان کو وہ حسن ابدال کا جو گرودوارہ ہے وہاں لے کے گیا. تو مطلب ہے کچھ اس طرح کی جب ایکٹیویٹیز کریٹ کی ان کے لیے تو بڑی انہوں نے دلچسپی لی. اور اس کے بعد وہ کہتی تھی بچیاں کہ سر ہم تو ہمیشہ اس موضوع سے ڈرتے تھے, لیکن ابھی ہمیں شوق پیدا ہو گیا ہے کہ اس کے بعد بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھتے رہیں گے. تو اصل میں ٹیچر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا ایک انگلش کا ٹیچر تھا, وہ انگلینڈ سے آیا تھا میں پڑھانے کے لیے. تو اس کا تقیہ کلام تھا, وہ بار بار کہتا تھا ٹیلنگ از ناٹ ٹیچنگ, ٹیلنگ از ناٹ ٹیچنگ. ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار جب تک until and unless you don't tell somebody how would he know. لیکن بائی دی اینڈ جب وہ ختم اس نے کیا تب ہمیں سمجھ میں آیا کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھتا ہے اور آپ اس کو بتا دیتے ہو تو یہ ٹیچنگ نہیں ہے, بلکہ ٹیچنگ یہ ہے کہ آپ اس کو یہ بتاؤ کہ اس سوال کا جواب میں نے کہاں ڈھونڈنا ہے اور کیسے ڈھونڈنا ہے. اس کے اندر کیوریاسٹی پیدا کرو اور پھر اس کے اندر ریسرچ کی میتھڈالوجی اس کے اندر. یہ کرنا صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں بھی پچھلے دنوں ایک لیکچر تھا, لیکچرنگ کے اوپر ایک لیکچر تھا, لیکچرنگ کے اوپر لیکچر تھا. جی تو اس میں نا ایک بات جو میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ٹیچر کا جو اصل کام ہے نا یہ بالکل صحیح ہے کہ انفارمیشن پاس آن کرنا نہیں ہے. انفارمیشن تو وہ کتاب سے بھی دیکھ لے گا, انسائکلوپیڈیا سے دیکھ لے گا, لائبریری سے دیکھ لے گا, آج کل انٹرنیٹ آ گیا ہے, انٹرنیٹ سے دیکھ لے گا. اصل میں ٹیچر کا کام ہے موٹیویٹ کرنا, کسی سمت میں جو اس کو لگانا اور اس کی طرف موٹیویٹ کرنا, اس کے اندر شوق پیدا کرنا. یہ ہائیسٹ جو ہے نا وہ آبجیکٹیو ہے ٹیچنگ کا جو ہے نا جو میرے سامنے آیا. بالکل صحیح. تو میرا خیال ہے کہ اس کی یہ جو بات چلنے کے لیے ہمارے جو وہ ایک بلومس ٹیکسانومی ہے نا, یہی ہے نا میڈم, اس میں بھی وہ بتاتے ہیں کہ جو میمورائزیشن ہے, رٹا لگانا, یہ لوئسٹ آبجیکٹیو ہے ٹیچنگ کا, اور کریٹیوٹی دینا بچے کو, اسٹوڈنٹ کو, یہ ہائیسٹ آبجیکٹیو ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمارا تو سارا ہی جو نظام تعلیم ہے نا وہ رٹائزیشن کے اوپر جو ہے نا وہ اٹکا ہوا ہے. ہمارے پاس کوئی اور پیمانہ ہی نہیں ہے ڈگری دینے کے لیے کہ کس کو کتنا جو ہے نا وہ چیز زبانی یاد ہو گئی ہے اور اس نے ریپروڈیوس کر دی ہے. ہمارا جو ٹیسٹنگ سسٹم ہے وہ صرف میموری کی ٹیسٹنگ ہے. جی جی کہ جی یہ آپ نے پڑھ لیا اور یہاں آ کے بیٹھ کے کمرہ امتحان میں آپ نے کتنا ریپروڈیوس کیا اس پہ کرتے. اچھا وہ آپ نے ایک ذکر کیا کہ وہ آپ نے 2 اسٹال لگائے کتابوں کے. جی جی جی. ایک طرف انگلش کی کتابیں تھیں اور ایک طرف اسلامی اسٹڈیز تھی.
تو آپ نے دیکھا کہ انگلش کی کتابیں زیادہ جا رہی ہیں. اس کی ایک بڑی اہم وجہ ہے، میرے ذہن میں آئی بات جی 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 کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اردو جو ہے نا یہ ابھی بڑی کم عمر ہے. اس کی عمر جو ہے نا وہ ابھی 1000 سال بھی پورے نہیں ہوئے، یہ 1000 سال سے ہاں تھوڑا سا عرصہ زیادہ ہو گیا. یہ محمود غزنوی جب یہاں آیا تھا وہ یہاں آتا تھا، حملہ کر کے واپس چلا جاتا تھا. وہ 5-6 دفعہ آیا نا تو ہی ریلائز کہ میں جاتا ہوں یہ پھر سر اٹھانے لگتے ہیں. تو ہی ڈیسائیڈڈ کہ میں یہاں پہ نا اپنی ایک فوج مستقل رکھتا ہوں. تو اس نے لاہور میں اپنی ایک فوج رکھ دی اور اس کے اندر جو ہے نا مختلف قومیتوں کے لوگ تھے جو اس کے ساتھ آئے تھے. کچھ ترکی اور نسل تھے، کچھ عربی بولنے والے تھے، کچھ ترکی بولنے والے تھے، کوئی فارسی بولنے والے تھے، اور کچھ لوکل لوگ جو شامل ہوئے تھے وہ سنسکرت بولنے والے تھے. تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے کے لفظ اٹھا لیتے تھے. جی. تو اس طرح سے یہ اردو جو ہے نا یہ وجود میں آئی. تو اردو بذات خود جو ہے نا یہ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے لشکر. تو پہلے یہ لفظ جو ہے نا یہ ان کے لشکر کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ اس زبان کے لیے استعمال ہونے لگا جو ان کے لشکر میں بولا جاتا تھا. جی. تو یہ کوئی 1031 کی بات ہے. جی. تو گویا 1031 میں یہ اردو بننی شروع ہوئی. جنم لیا اس نے ہے جی، اس کی جو فرسٹ برتھ ہے وہ 1031 پہ ہوئی. اس کے بعد پھر دہلی میں اور لکھنؤ میں بہت کچھ ہوتا رہا. اس کے مقابلے میں جو انگریزی زبان ہے وہ بہت پرانی ہے. اس کے اندر جو مطلب ہے کہ جو لٹریچر ہے وہ اردو کے مقابلے میں بہت رچ ہے لٹریچر. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں ویسٹرن کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی پاپولر ہو جائے تو اس کی کتابیں ملینز کی تعداد میں بکتی ہیں، نکلتی ہیں، اور اس کے فائنانشلی اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور ان کی نسلیں سنور جاتی ہیں. جبکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کتاب لکھنے جیسے والے رپورٹر کے کتاب جو لکھنے والا ہے اسے یعنی سب سے کم جو ہے نا اس کا سر گنجا ہو جاتا ہے، ملتا کچھ ہاں نہیں. اسے ملتا کچھ نہیں ہے. مگر آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ کی کتابیں جو ہے وہ چھپ بھی رہی ہیں، بک بھی رہی ہیں، اور آپ کو رائٹی بھی ایمانداری سے ویسے مل کرنا رہی ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا، سوری آپ کی بات میں نے کاٹ دی ہے. مجھے بھی نا یہ پہلے نہیں آئیڈیا تھا. میں ایک دفعہ افغانستان گیا تو انہوں نے ہمیں جو اس جگہ پہ رکھا نا وہ کینٹ تھا، تو وہاں لکھا ہوا ہے قلعہ اردو، لشکر گاہ کا مطلب نا. تو یہ ترکی لفظ ہے، تو میرے خیال یہ پشتو فارسی کے اندر بھی یہ لفظ جو ہے نا وہ ہاں اسی طرح ایز اٹ از استعمال ہو رہا ہے. ہاں اچھا، اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں فرمایا نا کہ بھی انگلش بہت رچ لینگویج ہے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے. لیکن اگر صرف زبان کی رچ ہونے کی وجہ سے چیزیں پاپولر ہوتی نا تو انگلش سے کہیں زیادہ تو عربی رچ ہے. اچھا، اس سے کہیں زیادہ فارسی رچ ہے. اب تھوڑا سا مطلب جو کچھ ہم الفاظ دیکھتے ہیں تو اردو کا دامن تھوڑا تنگ ہے عربی اور فارسی کی نسبت. تو میرا خیال ہے کہ اصل بات پھر وہی ہے جو میں نے پہلے کی تھی کہ اس میں استاد کا بہت کردار ہے. دیکھیں ہمارے ہاں المیہ یہ ہے، ہم پنجابی میں پیدا ہوتے ہیں، گھر میں پنجابی زبان بولتے ہیں، اسکول جاتے ہیں تو ہم انگلش بولنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آج بھی بچے کو ہم جو ہے نا وہ انگلش میں بچہ بات کرے اور اس کی ماں بھی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑا ماڈرن گھرانہ ہے. تو اصل المیہ میرا خیال یہ ہے. اور سر یہ جو آپ نے عمر بتائی ہے نا اردو کی، یہ بھی اتنی کم نہیں ہے. اس کے اندر بہت بڑا ذخیرہ اردو کے اندر اب تیار ہو چکا ہے. فکر مندی کی بات یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورے منصوبے کے تحت اردو کا جو علمی ذخیرہ ہے، جس طرح ہم نے فارسی کا علمی ذخیرے سے لا تعلقی اب پیدا کر لیا نا، اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ اردو کے ساتھ بھی بالکل لا تعلق ہو جائیں گے لوگ. اور یہ ہمارے سوچنے کی، حالانکہ اردو کے اندر بھی بڑی اچھی اچھی چیزیں. اچھا، یہ میں بھی تھوڑا سا اس میں شامل کروں گا، مگر اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا اس بارے میں نقطہ نظر، یہ جو ہم اردو اور انگلش کے اور کتابوں کی دنیا میں پھنس گئے، کتابوں کی دنیا میں ہم آ گئے ہیں. یہ اصل میں بڑا ہی سینسٹیو ٹاپک ہے میرے لحاظ سے. جی. اس میں میری اگر آپ بڑوں کی جیسے بات ہے کہ جو بھی اس کا آپ لوگوں نے انالیسس کیا بہت اچھے سے کیا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو کتابیں پڑھتے ہیں نا وہ پڑھتے ہی رہیں گے.
جی. اور اس میں اگر اپنی فیملی میں صرف دیکھوں تو میرے ہسبینڈ تقریباً ہر مہینے میں کوئی 1 سے 2 کتابیں ختم کرتے ہیں, اور وہ چاہے اردو کی ہو چاہے انگلش کی ہو, قرآن کی تفسیر ہو, مطلب, اور ایسا ان کی وہ ایک ہیبٹ ہے کہ اس کو میں ہمیشہ اپنے لیے سوچتی ہوں کہ میں بھی ایسا کروں. لیکن وہ چونکہ مطلب بینگ اے فیمیل گھر کے کام ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, لیکن میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ 2-4 لائنیں میں بھی روز پڑھوں. اچھا, اس میں یہ دیکھیں کہ کتاب ایز اے کتاب ہی پڑھنے کو دل چاہتا ہے. جی, کتاب ایز اے کتاب پڑھنے کو ہی دل چاہتا ہے, مطلب یہ نہیں دل چاہتا کہ میں PDF پڑھوں. اب جو جنریشن آ رہی ہے جن کا بہت بڑا ڈائلیما میں جو دیکھتی ہوں ہماری یوتھ کا, کہ وہ جو سب کچھ موبائلز یا لیپ ٹاپ پہ بیٹھے پڑھ رہے ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں بہت جلدی ان کی آنکھیں ہی ایسے نہیں قابل رہیں گی. میری تو فکریں کچھ اور ہیں, مطلب اس ساری سوسائٹی کو دیکھ کے کتاب پڑھنے والا کتاب پڑھتا رہے گا, وہ نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس کی تو غذا بن جاتی. وہ تو کتاب ایک ایسی چیز ہے, آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی نہ ہو, صرف کتاب ہو, اور وہ کتاب آپ کے انٹرسٹ کی ہو, آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں رہتی. مطلب مجھے تنہائی میں شہنائی لگتی ہے کتاب کا ساتھ, مطلب اس طرح کا تعلق ہے. اور یہ جو دوسری بات جیسے انہوں نے میاں رمضان صاحب نے کی کہ مطلب جیسے کہ ٹیچر, اور واقعی صحیح بات ہے, ٹیچر وہ پرسنالٹی ہوتا ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ کو چاہے تو پڑھنے والا بنا دے اور چاہے تو چیٹنگ کرنے والا بنا دے. یہ بچے پہ تو جاتا ہی نہیں ہے. یہ تو میں سمجھتی ہوں اسٹوڈنٹس کے معاملے میں اب اتنے عرصے سے ہماری تو اینڈرگ ہو گئی ہے نا, کیونکہ ہمارے پاس تو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی کسی کو موٹیویٹ کریں اور وہ موٹیویٹ نہ ہوں. اصل میں مسئلہ سارا ٹیچر کا ہے. اب ٹیچر ہی کتاب پڑھنے والا نہیں ہے آپ کے پاس, ٹیچر ہی آپ کا جنگ کھانے والا ہے, تو آپ کون سے بچے کن کی ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں؟ تو یہ جو رول ماڈلنگ اور یہ جو ہماری بیسیکلی پرسنالٹی ہوتی ہے نا, یہ ساری کی ساری میٹر کرتی ہے. میں نے شروع سے اپنے بچوں کو, میرے اپنے بچے کتاب کے اوپر, یعنی ہم ایک ایکٹیویٹی کرتے ہوتے تھے جس میں لیسن ضروری نہیں ہوتا تھا لیکن بک ریڈنگ ضروری ہوتی تھی, اور وہ میں اردو کتاب رکھتی تھی. دونوں انگریزی میں انتہائی ماہر ہیں, لیکن اردو کی میں نے کتاب رکھی اس لیے ہوئی تھی کہ اردو سے یہ اٹیچڈ رہیں. تو اس سے کیا ہوتا تھا, جب بچے ہم اردو ایکٹیویٹی کرتے تھے تو آخر پہ وہ مطلب ہمارے سوال جواب بھی اردو میں اور کنکلوژنس بھی اردو میں, تو آٹومیٹیکلی بچے کے دل میں, کیونکہ یہ جو ماں ہے نا, یہ جو ماں کی لینگویج ہے, اصل میں لینگویج وہی ہوتی ہے. ایسا ہی, بالکل. اور یہ دنیا کی لینگویج جتنی مرضی آپ لے آئیں, فرینچ سیکھ لیں آپ, انگلش سیکھ لیں آپ جرمن سیکھ لیں, لیکن اصل چیز کیا ہے, ماں کی زبان, اور وہ ہے محبت کی زبان. تو یہ اٹیچمنٹ کی زبان ہے. تو بہرحال لیکن ہمیں اردو والوں کو, چونکہ ہمارا مسئلہ وہ جیسے کہا کہ ایک منصوبے کے تحت ہوا ہے, مجھے بہت زیادہ اس طرح کی باتیں نہیں آتی اس طرح سے, لیکن ٹاپ ڈاؤن اپروچ میں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک منصوبے کے تحت اردو کو ان امپورٹنٹ کر دیا گیا, غیر اہم کر دیا گیا. اور آپ دیکھیے ہمیں ہمارا کلچر ایسا ڈیولپ ہو گیا کہ اب کپڑے بھی انگریزی کے آ گئے, تو یہ ہونا تھا نا. تو انگریزی اور اردو کی جو ہے نا, اصل میں وہ معاملہ نہیں ہے. ہم نے چونکہ اپنی قدروں کو ویلیو نہیں کیا, اون نہیں کیا, تو بورو کی بھی چیزوں کا پھر معاملہ تو ایسے ہی ہوا کرتا ہے, چاہے وہ زبان ہو اور چاہے وہ انسان ہو. تو بہرحال یہ میڈم نے جو ایک نیا زاویے سے بات چھیڑ دی ہے. اچھا, میں جب مجھے تقریباً ہر فیکلٹی میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو, بلکہ فیکلٹی کو بھی پڑھانے کا اتفاق ہوا ہے, تو بلکہ میں ایک کلاس میں نے حسن صاحب کو بھی پڑھائی ہے. ٹھیک ہے, شروع میں نا حسن صاحب کو PhD کا شوق تھا, تو کہنے لگے مجھے بیبلیوگرافی بنانا سکھائیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کو میں پوری جو ہے نا وہ اس کے رولز اور ساری چیزیں, اس میں تو آپ ایکسپرٹ ہو گئے تھے. اینڈ نوٹ تو پھر بعد میں مطلب ہے کہ اس وقت اینڈ نوٹ نہیں ہوتا تھا, اس وقت ہینڈ نوٹ ہی ہوتے تھے سارے. اچھا, میں اکثر نا بچوں سے پوچھتا ہوں کہ بھی آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے, یہ بھی میں ایک کویسچن ریز کرتا ہوں. تو یقین جانیے کہ 99% لوگوں کے جو جوابات آتے ہیں نا, وہ پہلے تو ان کی کوئی پسندیدہ کتاب ہے ہی نہیں. جو لوگ بتاتے ہیں نا وہ انگلش کی کتاب بتاتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ہمیں ایک طرح کا احساس کمتری ہے. ٹھیک ہے نا, اور اس احساس کمتری میں دوبارہ معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ اس کو ہمارے ٹیچر نے ڈالا ہے, ہمارے اسکول سسٹم نے ڈالا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم اپنے بچے کو کسی اردو میڈیم میں پڑھانا پسند نہیں کرتے. اچھا, انگلش میں بھی آپ نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جو انگلش میں جو کتاب, انگلش چونکہ ایک میڈیم ہے, مگر انگلش میں بھی وہ کیا پڑھتے ہیں؟ دیکھیں, انگلش میں جو زیادہ بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا, میں بتاتا ہوں 2 کتابیں ہیں, ایک الکیمسٹ ہے اور ایک 40 رولز آف لو. جبکہ یہ زیادہ کتابیں جو زیادہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں نا, لائبریری میں بھی آ کر پوچھتے ہیں, اور جو بچے بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب پڑھی ہے,
تو یہ بہرحال ایک جو ہے نا المیہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ جو ہے نا ہمارے جتنے بھی ماہرین تعلیم ہیں انہیں سوچنا میاں چاہیے. صاحب الکیمسٹ، مزے کی بات یہ ہے کہ الکیمسٹ بنیادی طور انگلش پہ میں انگلش لکھی کی گئی ہے بک نہیں وہ ہے. بھی انگلش کی بک نہیں ہے، ہوں. یعنی وہ بھی برازیلین میں لکھی جی، گئی جی، ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹرانسلیشن ہوا. اور اس کو آپ انگلش میں پڑھ لیں یا آپ اردو میں پڑھ لیں. اور ویسے تھوڑی سی انفارمیشن کے لیے کیمیا گری کے نام سے اس کا ایک ترجمہ ہوا ہے اردو کے اندر، جو کہ بہت ہی شاندار ہے، کیونکہ ترجمہ بھی ایک ایسا ہنر ہے کہ جو شاید ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نا کہ ترجمہ نہیں بلکہ ترجمانی، کہ آپ اس کو اس کی روح کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں. اس کا مطلب جو سمجھ آ رہا ہے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو معاملات یا معاشرت کے ساتھ ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق کہانی کے ساتھ ہے. تو کہانی انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ تجسس، اچھا اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اچھا یوں ہے. تو یہ جو کتابیں ہیں جیسے آپ ان کے بارے میں بتا رہے تھے، یعنی ناول ہے، وہ بھی ایک ناول ہے، اور عمیرہ احمد اور نمر احمد ان کے بھی. اچھا، اس میں نا ایک اور بات جو میں کرنا چاہوں گا جی کہ دیکھیں کتاب جو ہے نا کسی گھر میں بھی آپ چلے جائیں، ہاں ان کے ڈرائنگ روم میں پڑا میگزین، نیوز پیپر جی یا کتاب آپ کو بتائے گی کہ اس کے گھر والے جو ہیں وہ کیسے ہیں، جی ایسے. کیا چیز پسند کرتے ہیں اور کیا چیز جو ہے نا. اسی طرح آپ دیکھیں یہ اب نا بک ریڈنگ، یہ آج ہمارا ٹاپک اس پہ ہی آ گیا ہے. یہ 1938 یا اس سے پہلے کی بات ہے. ایک صاحب ہیں بر صغیر کے مولانا عمران ندوی صاحب، جی سید عمران ندوی صاحب. جی انہوں نے میڈم ایک سروے کیا. انہوں نے نا اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء کرام تھے ان سے ایک سوال کیا. ان کی جو پھر انہوں نے کتاب کمپائل کی، اس کتاب کا نام ہے مشاہیر عالم کی محسن کتابیں. اچھا واہ یہ پڑھنے والی کتاب ہے. ٹھیک. اس میں ایک ہی کویسچن تھا کہ آپ ماشاءاللہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی محسن کتاب کون سی، کس کتاب نے آپ کو سب سے زیادہ. اچھا، اس میں بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی اپنی پسند کی کتاب بتائی. اور غالباً اس مہینے کا جو ترجمان القرآن ہے نا، اس میں پروفیسر خورشید صاحب نے بھی اس کا ریفرنس دیا ہے. اچھا. مولانا مودودی مرحوم سے یہ سوال پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ میں اب تک، یہ ان کے الفاظ تھے کہ میں اب تک لائبریریوں کی لائبریریاں دماغ میں اتار چکا ہوں، جی اور مجھے کسی کتاب نے متاثر نہیں کیا. تو مجھے اگر متاثر کیا تو صرف ایک کتاب ہے، وہ قرآن مجید ہے. یعنی وہ مطلب کہ انہوں نے کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ اچھا آپ کس سے زیادہ متاثر ہیں، یہ بھی پوچھا تھا. وہ انہوں نے کہا تھا کہ علامہ زمخشری سے. اچھا ہاں، شخصیت. اچھا، وہ آپ نے فارسی کی اور اردو کے حوالے سے بات کی کہ فارسی بھی بڑی رچ ہے. نو ڈاؤٹ کہ وہ اردو کے مقابلے میں اتنی زیادہ رچ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے 17,000 شعر کہے، ان میں سے اردو کے شعر جو ہے نا وہ 7,000 ہیں. 17,000 میں سے 17,000 میں سے سوری 15,000 ہیں سر. 15,000 میں سے 7,000 شعر جو ہے نا وہ ان کے اردو میں ہیں، اور باقی جو ہے نا وہ فارسی میں. 8,000. اور وہ یہ کہتے تھے کہ میرے جو خیالات کے اندر جو طغیانی ہے اور جو روانی ہے، وہ اردو زبان اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. صحیح. اس لیے میں فارسی میں کہتا ہوں، اور میرا جو اصل کلام ہے وہ تو فارسی والا ہے، جو ہمیں سمجھ نہیں آتا، جو ہمیں ہمیں تو ویسے اردو والا بھی سمجھ نہیں آتا. اور اس کی وجہ سے کہ وہ جو ہوتا ہے وہ اتنا زور آور کلام ہے کہ وہ جو ہے نا، جو ہمارے شمال کے اندر افغانستان کے اوپر جو 5 اسلامک اسٹیٹ ہیں، جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کہلاتی ہیں یا سینٹرل مسلم اسٹیٹس کہلاتی ہیں، 5 ہیں. تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، کرغیزیا ہے، ترکستان ہے، آذربائیجان، قازقستان ہے، نہیں آذربائیجان نہیں. تو وہ کہلاتی ہے کاکیشین اسٹیٹس. وہ جو کیسپین کے دائیں بائیں ہیں نا 3 اسٹیٹس ہیں، وہ ہے آرمینیا، آذربائیجان اور جارجیا. تو لیکن یہاں بھی یہ فارسی سمجھی جاتی ہے. تو سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں علامہ اقبال زیادہ پاپولر ہیں بنسبت بر صغیر کے. بالکل صحیح. اس لیے کہ وہ فارسی سمجھتے ہیں. اور ایران میں بھی ایران کے لوگ جو ہیں وہ علامہ اقبال کو زیادہ جانتے ہیں. جی. بلکہ میں ایک دفعہ ترکی گیا تو وہاں میں مولانا رومی کا مزار پہ گیا، تو وہاں پر ایک بہت بڑا میورل لگا ہوا، جی. اور اس کے اندر جو ہے نا وہ مولانا رومی جو ہیں
وہ علامہ اقبال کو یعنی گلے سے لگا رہے ہیں. یہ تصویر وہاں پہ بنی ہوئی ہے. تو علامہ اقبال یہ کہتے تھے نا کہ ان کے جو روحانی مرشد ہیں وہ مولانا روم ہے, اور وہ مولانا رومی جو ہے نا وہ ان کی جو مصنوی ہے, مانوی وہ اس کو کہتے ہیں کہ اصل میں تو وہ قرآن کی تفسیر ہے. قرآن کی تفسیر. اچھا کرل صاحب, ہمیں کچھ لوگ سن رہے ہیں جس میں نظر اقبال صاحب ہیں, رو شفقت صاحب ہیں, محمد ماجد صاحب ہیں, اقبال بھٹ صاحب ہیں, اور ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. عاصم خزین صاحب بھی جو ہے وہ ہمیں سن رہے ہیں, اور ان کا بہت شکریہ کہ وہ ہمیں سن رہے ہیں اور بڑی باقاعدگی سے سنتے ہیں. ابھی ہمارے صرف سنتے ہیں یا سوال بھی کرتے ہیں؟ یہ سوال کرتے ہیں, بلکہ ہمارے جو دوست سعودیہ سے ہیں وہ تو باقاعدہ بہت ان کا فیڈ بیک ہمیں آتا ہے. دوسری بات یہ, ایک تو ہم آگے بہت ساری, ہم چونکہ کتاب کی بات کر رہے تھے, کتاب کے اندر پھر ٹیکنالوجی آ گئی, ہم کہہ رہے تھے کہ کتاب سے دور ہو گئے ہیں, تو آج کل ایک اور چیٹ جی پی ٹی کے نام پہ تو اس پہ بھی میرا خیال ہے کہ کوئی بات ہونی چاہیے. کل ایک صاحب سے بات ہوئی تو ان کا جی کہ وہ بھی ایچ ای سی نے اس کو بھی پکڑ لیا ہے, چیٹ جی پی ٹی کو. تو اب تو چیٹ جی پی ٹی سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا ایسے لگ رہا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سے جو ہے نا, آپ یوز کرتے ہیں چیٹ جی پی ٹی؟ نہیں. چیٹ آپ میڈم؟ نہیں. چیٹ جی پی ٹی بیسکلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایک, جیسے گوگل ہے نا, گوگل کی طرح ہے, اور بلکہ گوگل کو اس نے بہت ڈاؤن کر دیا ہے. بلکہ گوگل بھی اب اے آئی استعمال وہ بھی اے آئی استعمال کر رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کویسچن لکھیں, میں لکھوں کہ ہو از میڈم ربینہ شفیع, تو اس کا جواب بھی وہ مجھے دے دیں گے. ٹھیک ہے, اور اتنا کمپریہنسو آنسر ہے کہ میں نے سیرت پہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا, یعنی میں ایک چھوٹا سا کام کر رہا ہوں نبی پاک وسلم کا جو ابلاغ ہے, وے آف کمیونیکیشن, اس پہ تو میں نے بہت سارے اس سے کویسچن کیے, اور اس اتنے کمپریہنسو اس نے آنسر کیا اس کو کہ میں خود دنگ رہ گیا. اس کے بعد مجھے اردو کتابیں جو ہے نا سو ان کو ویریفائی کیا تو وہ بالکل وہی جواب ہے جو اس نے انگلش میں دیا ہے. اچھا بھیا صاحب, ایسے آپ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں وہ نہیں بتائیں گے؟ یہ بات اظہر صاحب نے سوال کیا کہ ہوز اظہر نیاز, اچھا, تو اس نے اس کا جواب دیا کہ وی ڈو ناٹ ایکسچینج دی پرائیویٹ انفارمیشن. نہیں, وہ بعض کا کہتا ہے کہ سوری آئی, جیسے آپ نے بھی بتایا, مجھے ویسے چیٹ جی پی ٹی میں مجھے تو لگ رہا ہے یہ ایک اچھی چیز ہے, بہت اچھی ہے اور اتنی پروڈکٹیو ہے. مطلب دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے, میں یہ جب ساری چیزیں دیکھتی ہوں نا, کیونکہ اس کو یوز کرنے کے لیے بھی ایک پورا برین چاہیے جو ہمارے سے زیادہ آج کی جنریشن نہیں, جس کے پاس کچھ ہوگا وہی اسے یوز کرے گا. ایگزیکٹلی. اچھا, اب یہ میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ میڈم اس میں آپ وہ کریں, لاگ ان کریں, یہ وہ, تو میرا چونکہ انٹرسٹ ہی نہیں تھا. تو کل پرسوں کی بات ہے, میری بیٹی بیٹھی ہوئی تھی تو وہ کچھ کام کر رہی تھی, تو میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا کر رہے ہو, تو اس نے چیٹ جی پی ٹی پہ وہ اسائنمنٹس کیا, وہ تو ایسے ایم سی کیوز اور ایس سی کیوز اور چیزیں. اچھا, اس میں جب وہ بنا رہی تھی تو اچھا میرا مائنڈ ویسے ان چیزوں کو اس طرح نہیں سمجھتا کہ یہ چوری ہے یا کچھ ہے. آپ کو ان چیزوں پہ کرنے کے لیے کام ایک عقل چاہیے. آپ جیسے بھی بات کر رہے تھے کہ فارسی برداشت, اقبال کی جو بات تھی کہ فارسی ہی صرف اس کو برداشت کر سکتی تھی, اردو نہیں کر سکتی تھی. اصل میں اتنا انٹیلیجنٹ یوتھ ہے ہماری یوتھ ہم سے 10% زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. اصل میں ہم بیچارے وہ ایک مڈل اسٹریم لوگ ہیں جو پچھلے والوں کو بھی سمجھاتے رہے کہ بھائی صبر کرنا ہم نے خود ہی تھا, اور یہ اگلوں کا بھی ہم نے ہر چیز برداشت کرنی ہے اور صبر کرنا ہے. یہ جو مڈل والی ہم ہے نا جنریشن, ہماری ذمہ داری زیادہ تھی, لیکن ہماری جو ہے نا آگے سے وہ پرابلمس بھی اس طرح زیادہ ہیں, کیونکہ ادھر والی جنریشن کو تو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے. یہ جو ہماری یوتھ ہمارے پاس آ رہی ہے, آپ کو پتہ ہے ان کے پرابلمس ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے اتنے. میں اس کو ڈیپتھ نہیں کہوں گی, لیکن ان کی چونکہ الیکٹرو میگنیٹک دنیا میں یہ رہتے ہیں, اور اس الیکٹرو میگنیٹک دنیا میں بعض اوقات یہ اتنی پازیٹیو چیز کر رہے ہوتے ہیں جس کو ہم نیگیٹو سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور اس چیز کو میں چاہتی ہوں, میرا تو یہ دل چاہتا ہے کہ ہمیں پڑھانے کے لیے کچھ لوگ ہوں جو ہمیں اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ دیں کہ ان بچوں کے کیا پرابلم ہیں, ان کے سوشل ایشوز کیا ہیں, ان کے سائیکو سوشل ایشوز کیا ہیں, اور ان چیزوں کو چاہے کتابوں سے کریں, اور چاہے اب جیسے یہ آپ کو تو بہت اچھے سے پتا ہوگا پریزی پہ جو آپ کی بنتی ہے پی پی ٹی, یعنی پاور پوائنٹ پہ پی پی ٹی نہیں, پریزی پہ, اور آپ پریزی پہ پی پی ٹی لگا کے دیکھیں, آپ کی آڈیو ویژول افیکٹس آپ کو اندر سے ہلا دیں گے. لیکن ہمیں ان چیزوں کو یوز کرنے کا پتہ ہی نہیں. چیٹ جی پی ٹی والا بھی یہ فیسلٹی, اور یہ بھی اس طرح سے فیسلٹی کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا ہمیں بہتر کرنے کے لیے نا اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے. اصل میں نا ایک اس ماہ کا جو ترجمان القرآن ہے نا, اس کے اندر ایک جدیدیت کے حوالے سے نا ایک پیراگراف چھپا ہے, وہ بڑا پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے.
اب وہ مجھے زبانی یاد نہیں، میرے وقت پہلے ذہن میں آتا تو میں لے آتا اور اس کو ہم یہاں نشر کرتے. وہ بہت ویسے اس میں انہوں نے بتایا کہ جتنی فیسلٹیز ہیں نا جی، انٹرنیٹ ہے یا تیز ترین سفر ہے یا یہ چیٹ جی پی ٹی آ گئی ہے، اس نے انسان کو دیا کچھ نہیں ہے. اس نے انسان کے اندر نا ٹالرنس ختم کر دی ہے. اس نے انسان کے اندر جو ہے نا وہ مہمان نوازی، میل جول، ٹھیک ہے نا، وہ ہے نا تو نے یہ کس طرح کا رابطہ رکھا، نہ پاس آئے نہ ملے ہو، نہ تو نے کیسا یہ رابطہ رکھا، ہاں، نہ پاس آئے نہ نہ ملے ہو، نہ فاصلہ رکھا. ہاں میں کہتا نہ پاس آئے نہ فاصلہ رکھا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ والا معاملہ ہے کہ نہ ہم کسی کے قریب ہیں نہ کسی سے دور ہیں. اور انٹرنیٹ کے اوپر کیک بھی جو ہے نا ایکسچینج، کیک بھی ایکسچینج ہم جو ہے نا وہ، اور پھول بھی ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایکسچینج کر رہے ہیں. تو وہ جو ایکچوئل جو ایک فطرت والی چیزیں تھیں وہ اس سے انسان دور سے دور جو ہے وہ بلڈنگیں بہت اونچی ہیں لیکن اس کے مکین مہمان نواز نہیں ہیں. اس کا ایک جملہ ہے تو یہ وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور اس سے ہمیں سمجھ آئے گی. تو اگین میں یہ کہتا ہوں کہ جو استاد کا کردار ہے وہ جو ہے نا وہ پھر ایک بار جو ہے نا وہ اس کی اہمیت جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے. ہم بہت ہمارے پاس اور بھی کچھ باتیں کہنے کے لیے ہیں، چونکہ 28 مئی یوم تکبیر ہے، اس پہ بھی ہم نے بات کرنی تھی، مگر ہمارا وقت جو ہے وہ قریب لگ گیا ہے اور ہمارے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. تو واجد صاحب نے ہمیں تھوڑی سی مزید اجازت دے دی ہے. تو کرنل صاحب 28 مئی پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت اہم دن ہے، یوم تکبیر کے طور پہ ہم مناتے ہیں، اور آپ کی تو اس میں تھوڑی سی، بلکہ شاید آپ نے تو اس کو ریکارڈ کیا ہے، آپ کی اس بارے میں کچھ بات ہو جائے تھوڑی سی. ڈاکٹر قدیر صاحب، ان کا تو ہمارے ہاں انٹرویو بھی ہم نے کیا تھا، میں نے پاکستان بنتے دیکھا. اس بارے میں آپ اپنے پاکستانی ایٹم بم بنتے دیکھا، میں نے پاکستان بنتے دیکھا، ہمارا وہ بھی دیکھا. ایک پروگرام ہمارا مستقل تھا کہ میں نے پاکستان بنتے دیکھا. ہم اس میں ان لوگوں کی شخصیات کا انٹرویو کرتے تھے جو اس تحریک کا حصہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ کیسے پاکستان بنا تھا کیسے. تو وہ ہم نے بڑے بڑے اہم لوگوں کے انٹرویو کیا. اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر کا انٹرویو بھی اظہر جاوید صاحب نے کیا تھا، اور وہ بڑا مفید سلسلہ تھا، کافی عرصہ وہ جاری رہا. تو یہ جو یوم تکبیر ہے یہ ہمارے پاکستان کے لحاظ سے، اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نا وہ ہندوستان جو ہے نا وہ کچھ ایٹمی تجربات کر چکا، اور اس کے فوراً بعد ان کا رویہ جو ہے نا وہ انتہائی متکبر ہو گیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کو نئے حقائق کے مطابق اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا. بالکل مطلب ہے کہ وہ ہمیں جھکانا چاہتے تھے. لیکن جب ہم نے دھماکے کیے تو ان کو سمجھ میں آ گئی یہ بات، اور پھر ان کا رویہ تبدیل ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ اچھا آئیں کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر موضوع پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کئی لوگ تو کہتے ہیں ان کی پھوپھو کو سانپ سونگ گیا تھا. they never believed it. جبکہ پاکستان نے یہ ایٹمی صلاحیت جو ہے نا یہ بہت پہلے حاصل کر لی تھی، بہت پہلے حاصل کر لی تھی. خود ڈاکٹر عبدالقدیر جو ہے نا وہ میں اس میں موجود تھا کہ وہ جی ایس کیو کا جو آڈیٹوریم ہے وہاں آئے، اور انہوں نے وہاں پہ ہی بروک دس نیوز کہ جی ہم نے ایٹم بم بنا لیا ہے الحمدللہ. تو پھر کسی نے کہا کہ آپ نے دھماکہ تو کیا نہیں. انہوں نے کہا کہ اب یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ اس کے لیے دھماکہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دھماکہ تو لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ اٹ از اپ ٹو دی پولیٹیکل گورنمنٹ ٹو ڈیسائڈ. یہ جب کہیں گے ہم ود ان ویکس جو ہے نا وہ اس کا بندوبست کر دیں گے اور پھر اس کو دھماکہ کر لیں. تو مجھے یاد ہے میرا خیال ہے کہ میجر تھا شاید اس وقت نا، تو بیگے میجر وہ میری باری وہ بہت پیچھے آئی تھی، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو میں وہاں سے کھڑا ہو کے میں نے سوال کیا ڈاکٹر صاحب سے، میں کہ ڈاکٹر صاحب اس کا بٹن کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو وہ ہنسنے لگے، کہیں گے آپ کو دے دیں. بڑا کہکا پڑا پورے حال میں. تو یہ فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا، لیکن جب یعنی انڈیا نے دھماکہ کیا تو اس کے بعد پھر یہ مطلب ضروری ہو گیا تھا کہ ہم بھی اس کو دھماکہ کریں. تو وہ پھر اٹ واز اپ ٹو دی پولیٹیکل گورنمنٹ. فوٹوز بھی لی تھی؟ نہیں وہ میں نے کسی اور کے لی تھی. وہ شاہین ایک انہوں نے بنایا تھا، انہوں نے ایک شاہین میزائل بنایا تھا. تو وہ اس کا جب
فائر کیا گیا تھا تو میں اس کا انچارج تھا، تو وہ میں اپنے بہت سارے فوٹوگرافرز کو، جس میں ایئر فورس کے بھی فوٹوگرافر تھے، نیوی کے بھی فوٹوگرافر تھے، ہمارے آرمی کے بھی تھے، اور خود اٹامک انرجی کمیشن کے بھی فوٹوگرافر تھے، تو ان سب کو میں لے جا کے ان کو میں نے مختلف جگہوں پہ بٹھا دیا. لیکن اور میرے پاس ایک پرانا کیمرہ تھا، ابھی بھی ہے میرے پاس، جو مینول تھا، یعنی اس کی ایک تصویر اتارنے کے بعد آپ اس کو یوں کرتے تھے تو وہ بازو ڈال کے تصویر کہیں تھے. نہیں اتنا بھی پرانا اس سے جدید تھا. نہیں، مطلب ہے کہ وہ اس کا لیور ہوتا تھا جب آپ ایک تصویر کرتے تھے. ایس ایل آر جو مینول اس زمانے میں ایس ایل آر جو بعد میں ابھی ڈی ایس ایل آر آیا، تو وہ میں نے بھی اس کی تصویریں اتاری، اور جب وہ ہو گیا اور وہ اپنی جگہ پہ پہنچ گیا، سب نے اس کو مبارکباد دی ہے، اب ہم نے اس کی پریس ریلیز جاری کرنا تھا، تو میں نے سب کی فلمیں اکٹھی کی. ان دنوں وہ مطلب ہے کہ پہلے رول والا ہوتا تھا نا، کہ اس کو پہلے ڈیولپ کرتے تھے نیگیٹو کو، پھر تو وہ ہم نا ان کے اکفا والوں کے ہیڈ کوارٹر میں گئے، ان کو کہا کہ یار یہ بڑا کانفیڈینشیل ہے، یہ ہمارے سامنے اس کو ڈیولپ کر کے لے آؤ. تو وہ جتنے فوٹوگرافر تھے کوئی کیچ نہیں کر سکتا، وہ صرف میرے کیمرے میں تھا. تو اس نے کہا جی یہ اس ایک کیمرے میں یہ کیا ہے. تو آج جو شاہین 2 کی تصویر جو ہے نا، یہ اس پہ فائل فوٹو جو چلتی ہے، ہاں وہ جتنے بھی وہ میرے ہاتھ کی ہے. اچھا، اس میں سلائی صاحب جو 28 مئی ہے، دیکھیں یہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 60 سے زیادہ مسلم کنٹریز ہیں، جی بالکل، ان میں صرف پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ اس نے دنیا کی 7ویں اور مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی قوت کے طور پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو منوایا. اور میں سمجھتا ہوں اس پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے وہ کام ہے. ہمارے بھی کچھ دوست ہیں جو اس پروسیس کا حصہ رہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ دھماکہ ہو رہا تھا اس وقت لوگ روزے سے تھے، باوضو تھے، اور بالکل وہ کیفیات تھیں جو غزوہ بدر کے موقع پہ لوگوں کی تھیں، اور لوگ گڑ گڑا کر یہ دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ پوری امت مسلمان کی عزت بے عزتی کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ ہم نے لا کے رکھ دیا ہے، اب تو اسے کامیابی عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا اور کامیابی عطا کی. اچھا، اس سے ایک اور جو میں بطور پاکستانی یا بطور مسلمان جو سوچتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں. جس طرح اس فیلڈ میں ہم پوری دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، مسلم دنیا کو بالخصوص، اسی طرح اگر باقی فیلڈ کے اندر بھی ہمیں اچھی لیڈرشپ مل جائے، سیاسی لیڈرشپ یا دیگر جتنے بھی میدان، تو ہم یہ پوری صلاحیت رکھتے ہیں. ہماری قوم، ہماری یوتھ، ہماری نوجوان، ہماری قوم یہ پوری صلاحیت رکھتی ہے کہ ہم پوری دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی لیڈرشپ عطا فرمائے. آمین. بہت اچھے نوٹ پہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت ساری باتیں چھوڑ کے جا رہے ہیں سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور آگے جو ہمارے پروگرام ہوں گے یہیں سے ہم، میرا خیال ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے. آپ سننے والوں کا، دیکھنے والوں کا، سب کا بہت شکریہ، مہمانوں کا بہت سارا شکریہ، اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.